حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ ان کی عمر 34 سال تھی جب انہوں نے اسلام قبول کیا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے ان کو اسلام کی دعوت دی تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ فوراً تیار ہو گئے اور فرمایا کہ مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لے چلو۔ یہ باتیں ہو ہی رہی تھیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود وہاں پر تشریف لے آئے، جس کو کہا جاتا ہے کہ کنواں خود چل کے پیاسے کے پاس آ گیا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کر کہا کہ عثمان اللہ تعالیٰ کی جنت کو قبول کرو۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فوراً کلمہ شہادت پڑھا اور اسلام قبول فرما لیا، اور اسلام قبول کرنے کے بعد وہی ہوا کہ جو مکہ المکرمہ میں ہوتا تھا کہ ان کے چچا نے ان کو باندھ کر مارا اور بے تحاشا ظلم اور تشدد کیا کہ آپ اسلام کو چھوڑ دو۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اسلام ایسی چیز ہے کہ میں اپنی زندگی کو تو چھوڑ سکتا ہوں، جام شہادت تو پی سکتا ہوں، لیکن اب دین اسلام جو میرے دل میں راسخ ہو چکا، اس کو اب دنیا کی کوئی طاقت نہیں نکال سکتی۔ تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ اپنی اہلیہ حضرت رقیہ رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ حضور کی صاحبزادی جو تھیں ان کے ساتھ ہجرت کر کے حبشہ چلے گئے، اور پھر کچھ عرصہ حبشہ گئے، اور وہاں پر یہ خبر مشہور ہوئی کہ مکہ مکرمہ کے جو کافر تھے وہ مسلمان ہو گئے، قریش مکہ مسلمان ہو چکے ہیں، اب وہ مسلمانوں پر ظلم نہیں کرتے۔ یہ غلط خبر مشہور ہوئی، تو یہ خبر سن کر واپس مکہ مکرمہ آئے تو پھر دیکھا کہ یہ خبر تو غلط تھی، تو پھر مدینہ منورہ کی طرف ہجرت کرنے کا حکم آیا، تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ نے پھر مدینہ منورہ کی طرف ہجرت فرمائی، یعنی اسلام کی خاطر 2 ہجرتیں فرمائیں، ایک حبشہ کی طرف اور دوسری مدینہ منورہ کی طرف۔ اور جب حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہجرت کر کے مدینہ منورہ تشریف لائے تو جیسے ان کی عادت شریفہ تھی کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو بہت زیادہ مال و دولت دے رکھا تھا، تو انہوں نے بھی اپنے مال و دولت کا منہ مسلمانوں کے لیے کھول رکھا تھا، مسلمانوں پر ہر لمحہ خرچ کرنے کے لیے تیار رہتے تھے۔ تو مدینہ منورہ کے اندر ایک میٹھے پانی کا کنواں جو ایک یہودی کا تھا، وہ یہودی مسلمانوں کو پانی بہت مہنگا بیچتا تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو یہ کنواں خرید کر وقف کرے اس کے لیے میں جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ اٹھے، فرمایا کہ یا رسول اللہ یہ بشارت میرے لیے بھی ہے؟ فرمایا کہ ہاں یہ آپ کے لیے بھی ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمانے پر حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ یہودی کے پاس گئے اور جا کر کہا کہ میں کنواں خریدنا چاہتا ہوں۔ تو یہودی نے دیکھا کہ عثمان آیا ہے، اور وہ شخصیت آئی ہے کہ جو مدینہ منورہ کا بہت بڑا تاجر ہے، جو سب سے بڑا بزنس مین ہے، اس سے بڑا تاجر اور کوئی نہیں ہے، تو اتنا بڑا تاجر خود چل کے میرے دروازے پر آیا ہے کنواں خریدنے کے لیے، ضرور اس کو کوئی نہ کوئی مجبوری ہوگی۔ تو یہودی نے بھی ریٹ بڑھا چڑھا کر بیان کیا، اور یہودی کے ذہن میں یہ تھا کہ حضرت عثمان جو کنواں خرید رہے ہیں یہ کاروبار کرنے کے لیے خرید رہے ہیں، اس لیے کہ یہودی تو یہ سمجھتا تھا کہ یہ بزنس مین ہیں، یہ تاجر ہیں، تو یہ کنواں خریدیں گے تو یہ پانی بیچا کریں گے۔ اگر یہودی کو یہ پتہ ہوتا کہ انہوں نے کنواں خرید کر فی سبیل اللہ کر دینا ہے تو یہودی کبھی ان کو کنواں نہ بیچتا، اس لیے کہ یہودی نے تو اس شرط پر بیچا کہ آدھا کنواں تیرا آدھا میرا، یعنی ایک دن یہ کنواں میری ملکیت ہوگا اور ایک دن کنواں تیری ملکیت ہوگا، ایک دن حضرت عثمان پانی بھریں گے اور ان کا کنواں ہوگا، اور دوسرے دن یہ یہودی کی ملکیت ہوگا۔ تو یہودی یہ سمجھتا تھا کہ یہ تاجر ہے، یہ بزنس مین ہے، یہ لازمی طور پر پانی بیچنے کے لیے مجھ سے کنواں خرید رہا ہے، تو اس لیے یہودی نے آدھا کنواں حضرت عثمان کو بیچ دیا۔ تو یہودی کے تو یہ وہم و گمان میں نہیں تھا کہ عثمان تو آخرت کی تجارت کر رہے ہیں، عثمان تو اللہ تعالیٰ کے ساتھ تجارت کرنا چاہتے ہیں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ،
کہ یا رسول اللہ یہ میں نے یہودی سے آدھا کنواں خرید لیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مسلمانوں میں اعلان کر دو کہ ایک دن پانی فی سبیل اللہ مفت ہے، جتنا دل کرے آپ کا پانی بھر لو۔ تو ہوتا یہ کہ جو یہودی کے رشتہ دار تھے، جو کافر تھے، وہ بھی اسی دن پانی بھر لیتے جس دن پانی مفت ہوتا تھا، اور یہودی سارا دن بیٹھا مکھیاں مارتا رہتا تھا۔ تو پھر جب یہودی نے دیکھا کہ میں تو سارا دن فارغ بیٹھا رہتا ہوں، تو پھر یہودی خود چل کر حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آ گیا کہ جی آپ دوسرا جو حصہ ہے کنویں کا وہ بھی خرید لیں۔ تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا کہ یہ اب خود چل کے میرے پاس آیا ہے، اب یہ بھی بیچنا چاہتا ہے۔ حضرت عثمان نے فرمایا کہ ہم بھی مشورہ کریں گے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لائے کہ یا رسول اللہ یہودی خود چل کر میرے پاس آیا ہے اور کنویں کا دوسرا حصہ بھی بیچنا چاہتا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہم اس طرح نہیں خریدیں گے، ساتھ ایک شرط لگاؤ، اس یہودی سے کہو کہ اس کنویں کے ساتھ جو باغ ہے تجھے وہ بھی ہمیں بیچنا پڑے گا۔ اگر تو وہ باغ بیچے گا تو پھر ہم کنواں خریدیں گے، اگر تو باغ نہیں بیچتا تو ہم وہ آدھا کنواں خریدنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ اس لیے کہ حضور چاہتے تھے کہ اس ناپاک یہودی کا قدم دوبارہ اس زمین پر لگے ہی نہ، کہ جو مسلمانوں کو پانی اتنا مہنگا بیچا کرتا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کا قدم وہاں پر لگنا گوارا نہیں کرتے تھے، اس کی ملکیت ہی وہاں سے ختم کروانا چاہتے تھے۔ تو پھر حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ نے اسے کہا یہودی کو ساتھ والا باغ بیچے گا تو پھر ہم دوسرا حصہ خریدتے ہیں، ورنہ ہم نہیں خریدیں گے۔ تو مجبوراً اس یہودی کو وہ باغ بھی بیچنا پڑا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خریدا ہوا کنواں بیر روما وہ مسلمانوں کے لیے وقف کر دیا، اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے یہ مستقل ہمیشہ ہمیشہ کے لیے صدقہ جاریہ بن گیا۔ اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ تعالیٰ نے بہت زیادہ مال و دولت سے نوازا تھا، اس قدر مالدار تھے کہ ان سے بڑا اس دور کے اندر مدینہ منورہ میں کوئی مالدار اور کوئی تاجر نہیں تھا، سب سے بڑے تاجر یہ تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو مال تو دیا تھا لیکن مال ان کے دل کے اندر نہیں تھا، دل کے اندر اللہ تعالیٰ کی اہمیت تھی، اللہ تعالیٰ کی محبت تھی، اللہ تعالیٰ کے احکامات کی اہمیت تھی۔ لہٰذا آدمی کے پاس مال و دولت ہو لیکن دل کے اندر نہ ہو تو یہ برا نہیں ہے۔ یہ ایسے ہی ہے کہ جیسے کشتی کے باہر جتنا مرضی پانی ہو تو وہ کشتی کو نقصان نہیں پہنچاتا جب تک وہ پانی کشتی کے اندر نہ آ جائے، وہی پانی کشتی میں آ جائے تو وہ پانی کشتی کو ڈبو کر رکھ دیتا ہے۔ ایسے ہی کشتی کے باہر چاہے سمندر پانی کا ہو وہ کشتی کو نقصان نہیں پہنچاتا۔ تو مال و دولت جتنا زیادہ ہو لیکن دل کے اندر نہ ہو، دل کے اندر مال و دولت نہ ہو تو مال و دولت آدمی کے لیے کوئی نقصان دہ ثابت نہیں ہوتا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے کتنی بڑی بادشاہت عطا فرمائی تھی، اور پھر صحابہ کرام کے اندر 20 صحابہ کرام ایسے تھے کہ جو بہت بڑے مالدار تھے۔ پیران پیر شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کو دیکھا جائے، امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کو دیکھا جائے، یہ حضرات بھی بہت بڑے تاجر اور بہت بڑے مالدار ہوا کرتے تھے۔ ان کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت زیادہ مال و دولت سے نوازا تھا۔ تو اس قدر مال و دولت سے نوازا لیکن وہ مال و دولت ان کے دل کے اندر نہیں تھا، وہ مال و دولت باہر تھا، جس طرح کشتی کے باہر پانی ہوتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان پر خاص کرم فرمایا کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مال و دولت دیا تھا لیکن دل میں نہیں تھا، دل کے باہر تھا، اور ان کا مال ہر وقت مسلمانوں کے لیے ان کے مال و دولت کا منہ کھلا رہتا تھا، ہر وقت مسلمانوں پر وہ خرچ کرتے رہتے تھے۔ اور ایک جہاد کے موقع پر 14 اونٹوں پر سامان لاد کر حضور کے حوالے کیا، اور غزوہ تبوک کا موقع آیا تو 10,000 مجاہدین کا خرچہ اپنے ذمے لیا، اور اس طرح خرچہ ذمے لیا کہ اگر ان مجاہدین کا ایک تسمہ بھی جوتے کا ٹوٹے گا تو وہ بھی یا رسول اللہ میرے مال سے ادا کیا جائے گا۔
اور 10,000 اونٹوں کا انتظام کیا، اور پھر 1,000 گھوڑے، 1,000 دینار، اس طرح بہت مال و دولت غزوہ تبوک کے موقع پر حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں لا کر رکھ دیا۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عثمان کے مال و دولت کو دیکھ کر اس قدر خوش ہوئے کہ حضرت عثمان کے مال کو اس طرح ایک دوسرے ہاتھ کے اندر اچھال رہے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے تھے کہ آج کے بعد عثمان کو اس کا کوئی عمل نقصان نہیں دے گا، اس لیے کہ عثمان بہت زیادہ اللہ تعالیٰ کے راستے میں خرچ کرنے والا ہے۔ تو معلوم ہوا کہ جو اللہ تعالیٰ کے راستے میں زیادہ خرچ کرتا ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو بہت زیادہ محبوب ہوتا ہے۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خوشی کا اظہار فرمایا اور خیر مقدم کیا، اور ان کے مال کو ایک دوسرے کے ہاتھوں کے اندر اچھالا، ایک دوسرے ہاتھ کے اندر اچھالا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور ساتھ فرمایا کہ آج کے بعد عثمان کو اس کا کوئی عمل بھی نقصان نہیں دے گا۔ تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ نے دیکھا کہ مسجد نبوی کی توسیع کی ضرورت ہے، تو اپنے مال سے جگہ خرید کر مسجد نبوی کی توسیع کروائی۔ تو آج بھی مسجد نبوی میں نمازیں ہو رہی ہیں، اور قیامت تک جب تک مسجد نبوی کے اندر نمازیں ہوتی رہیں گی، حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کو وہ تمام نمازوں کا ثواب پہنچتا رہے گا، یعنی ان کے لیے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے صدقہ جاریہ ہے۔ اور پھر پوری دنیا کے اندر حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر آخری نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک کوئی ایک شخص بھی ایسا نہیں آیا جس کے نکاح کے اندر کسی پیغمبر کی 2 بیٹیاں ہوں۔ صرف حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ واحد ایسے صحابی ہیں۔ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضور تک سارے نبیوں میں سے کوئی شخص بھی ایسا نہیں تھا۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ واحد ایسے شخص ہیں کہ ان کے نکاح کے اندر کسی اور نبی بھی نہیں، سید الانبیاء حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی 2 بیٹیاں ان کے نکاح کے اندر آئیں، کہ پہلے حضرت رقیہ کا نکاح ان سے ہوا، جب ان کا انتقال ہو گیا تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ پریشان رہنے لگے، بہت زیادہ اداس رہنے لگے، اور فرمانے لگے ایک خاص نسبت مجھے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حاصل تھی، میں حضور کا داماد تھا، وہ نسبت مجھ سے چھن چکی ہے۔ حضور کی بیٹی کا انتقال ہو گیا، جب حضور کو پتہ چلا، حضور نے اپنی دوسری بیٹی حضرت کلثوم بھی حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نکاح کے اندر دے دی، اور جب پھر ان کا بھی انتقال ہو گیا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عثمان میرے پاس اور بیٹی کوئی نہیں ہے، اگر میرے پاس 40 بیٹیاں بھی ہوتیں تو میں ایک ایک کر کے ساری بیٹیاں تیرے نکاح کے اندر دے دیتا۔ اس سے بڑا حیا کا معیار اور کیا ہو سکتا ہے؟ اس سے بڑا بلند مرتبے کا معیار اور کون سا ہو سکتا ہے؟ اس سے بڑی پاک دامنی کا صاف شفاف زندگی کا معیار اور کون سا ہو سکتا ہے؟ آج ہم نے اگر کسی کو اپنی بیٹی دینی ہو تو ہم لاکھوں بار سوچتے ہیں، ہم کئی لوگوں سے مشورہ کرتے ہیں کہ یہ لڑکا کیسا ہے، اس کے اندر کوئی برائیاں تو نہیں ہیں، اس کے اندر کون کون سی اچھی صفات پائی جاتی ہیں۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ اتنے کمال صفات کے مالک تھے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کہنا پڑ گیا کہ عثمان اگر 40 میری بیٹیاں بھی ہوتی تو ایک ایک کر کے میں ساری بیٹیاں تیرے نکاح کے اندر دے دیتا۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ایسے نہیں فرمایا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم جانتے تھے کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کتنے شرم و حیا والے ہیں، اور اس قدر شرم و حیا والے حضرت عثمان کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کی مجلس میں بے تکلفی سے بیٹھے ہیں، جس طرح دوست احباب آپس میں بیٹھے ہوتے ہیں، تو حضور کی پنڈلی مبارک سے کپڑا ہٹا ہوا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم بس ویسے بے تکلفی سے بیٹھے تھے، حضرت عثمان تشریف لائے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً اپنی پنڈلی بھی ڈھانپ لی۔ صحابہ کرام حیران ہو کر پوچھنے لگے کہ یا رسول اللہ، حضرت عثمان کے آنے پر آپ نے پنڈلی ڈھانپ لی، آپ اس قدر حضرت عثمان کا حیا کرتے ہیں؟ حضور نے جواب دیا کہ اے میرے صحابہ، میں اس عثمان سے کیوں نہ حیا کروں جس سے فرشتے بھی حیا کرتے ہیں۔
فرمایا کہ عثمان سے تو فرشتے بھی حیا کرتے ہیں، میں کیوں نہ عثمان سے حیا کروں؟ فرمایا کہ جو میں نے پنڈلی ڈھانپ لی ہے یہ عثمان کے شرم و حیا کی وجہ سے ڈھانپ لی ہے۔ اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اندر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا احترام اس قدر زیادہ تھا، ادب اور احترام اس قدر زیادہ تھا کہ جب اسلام قبول کیا اور اپنا ہاتھ حضور کے ہاتھ میں دے کر اسلام کی بیعت کی تو اس کے بعد اپنے اس دائیں ہاتھ کا بہت لحاظ رکھا، اس کا بہت خیال کیا اور اس کو کبھی نجاست نہیں لگنے دی۔ فرمایا کہ میں نے دایاں ہاتھ حضور کے ہاتھ میں دے کر اسلام قبول کیا تھا، لہٰذا مجھے شرم آتی ہے کہ میں اب اس ہاتھ کو نجاست بھی لگنے دوں۔ اس قدر ادب کیا، اس قدر احترام کیا تو کہا جاتا ہے کہ با ادب با نصیب اور بے ادب بے نصیب۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھی پھر اس ہاتھ کو اس قدر شرافت بخشی کہ بیعت رضوان کے موقع پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صلح حدیبیہ کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب صحابہ کرام سے بیعت لی تو حضرت عثمان نے جس ہاتھ کے ساتھ نجاست بھی نہیں لگنے دی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ کو عثمان کا ہاتھ قرار دیا۔ فرمایا کہ میرے صحابہ بیعت کرو، اور حضرت عثمان یہاں موجود نہیں ہیں۔ فرمایا کہ یہ ہاتھ عثمان کا ہاتھ ہے، اس کو میں عثمان کا ہاتھ قرار دیتا ہوں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سارے نبیوں کے سردار اپنے دائیں ہاتھ کو حضرت عثمان کا ہاتھ کہہ رہے ہیں، تو یہ صرف اور صرف ادب کی وجہ سے ہے۔ اور انہوں نے اس ہاتھ کا اس قدر احترام کیا کہ اس ہاتھ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے میں نے ہاتھ میں دیا تھا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس ہاتھ کو قرآن پاک کے جمع کرنے کی سعادت بھی بخشی۔ حضرت عثمان جامع القرآن بھی ہیں، قرآن پاک مختلف جگہوں پر لکھا ہوا ہوتا تھا تو ایک جگہ پر جمع کرنے والی شخصیت حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کی ہے۔ تو اس سے ہمیں سبق یہ حاصل ہوتا ہے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی سے کہ ادب اور احترام کی وجہ سے آدمی کو بہت کچھ حاصل ہو جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کا ادب، انبیاء علیہ السلام کا ادب، قرآن پاک کا ادب، نیک لوگوں کا ادب، اساتذہ کا ادب، والدین کا ادب، ماں باپ کا ادب اور احترام، بڑوں کا ادب اور احترام، یہ تمام جو ادب کی شخصیات ہیں، حضرات ہیں، اللہ تعالیٰ ہیں، اللہ کے پیغمبر ہیں، ان سب کا آدمی جتنا زیادہ ادب اور احترام کرتا ہے آدمی اتنے اچھے اپنے نصیب کر لیتا ہے۔ بہت سے لوگوں کے اندر یہ غلطی پائی جاتی ہے کہ وہ توحید کے عنوان پر بے ادبی پر اتر آتے ہیں، توحید کے عنوان پر بے ادبی پر اتر آتے ہیں کہ جی ہم تو توحید کی بات کر رہے ہیں لہٰذا ہم اس کا بھی ادب نہیں کریں گے، اس کا احترام بھی نہیں کریں گے۔ توحید کے نام پر جب آدمی بے ادبی پر اترتا ہے تو پھر بے ادبی کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ بہت زیادہ خیر سے آدمی کو محروم کر دیتے ہیں۔ آدمی آہستہ آہستہ دین سے، اللہ والوں سے، نیک لوگوں سے، نیک صحبتوں سے اور سنت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم سے، ہر اچھی چیز سے آدمی آہستہ آہستہ دور ہونا شروع ہو جاتا ہے بے ادبی کی وجہ سے۔ اس لیے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی ہمیں یہ سبق سکھلاتی ہے کہ با ادب با نصیب، بے ادب بے نصیب۔ انہوں نے اس قدر احترام کیا تو ہمیں بھی احترام کرنا چاہیے۔ اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو خود کئی مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنا جنتی ہونا سن چکے ہیں، اس کے باوجود حضور نے ان کو 2 بیٹیاں ایسی نہیں نکاح میں دیں، اس لیے دیں کہ حضور جانتے تھے کہ ان کے اندر کمالات کیا ہیں۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کے اندر خوف خدا اس قدر زیادہ تھا کہ اگر جنازے کو دیکھ لیتے تو جنازے کو دیکھ کر زار و قطار رونا شروع کر دیتے، اور اگر قبر پر جاتے تو قبر پر جا کر اس قدر روتے کہ داڑھی مبارک آنسوؤں سے تر ہو جاتی۔ تو کسی نے کہا کہ اے عثمان رضی اللہ تعالی عنہ، آپ قبر پر آ کر اتنا کیوں روتے ہیں؟ تو حضرت عثمان نے فرمایا کہ میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ سنا ہے کہ یہ قبر آخرت کی منزلوں میں سے پہلی منزل ہے، جو یہاں پر کامیاب ہو گیا وہ آگے بھی کامیاب ہوگا، جو جہاں پر پھنس گیا وہ آگے بھی پھنسے گا۔ تو فرمایا یہ آخرت کی منزلوں میں سے پہلی منزل ہے، اس لیے جب میں یہاں پر آتا ہوں تو خوف خدا کی وجہ سے مجھے رونا آ جاتا ہے۔
تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی سے ہمیں خوف خدا حاصل کرنا چاہیے، اللہ تعالیٰ کا خوف حاصل کرنا چاہیے، اور زیادہ سے زیادہ قبرستان جانا چاہیے تاکہ آخرت کی پہلی منزل کو دیکھ کر ہمیں اس بات کی فکر پیدا ہو جائے۔ اور پھر حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی اس قدر زیادہ تھی کہ ہر کام کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرتے تھے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ عبادت اس قدر کیا کرتے تھے کہ سارا دن خلافت کے کاموں کے اندر مشغول رہتے۔ 44 لاکھ اور 46,000 مربع میل کے حکمران تھے حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ، سارا دن سیاست اور خلافت کے کاموں کے اندر مشغول رہتے اور رات بھر مصلی کے اوپر گزار دیتے، اور کبھی کبھی ایک ایک رکعت کے اندر پورا قرآن پاک ختم کر دیا کرتے تھے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ آج ہمیں یہ بات سمجھ میں نہیں آتی، اس لیے کہ ہم عبادت کا ہمارا ذوق نہیں رہا، ہم عبادات سے بہت زیادہ دور ہو چکے ہیں۔ آج اس طرح کی باتیں ہماری سمجھ میں نہیں آتی۔ اگر اس بات کو تھوڑا سا سمجھنا ہو تو ان لڑکوں کو دیکھ لیا جائے جو لڑکے موبائلوں پر گیمیں کھیلتے ہیں، کیا وہ ایک ایک گیم پر پوری رات گزار دیتے ہیں کہ نہیں گزار دیتے؟ تو لڑکوں کو ایک گیم پر پوری رات گزارنے میں جتنا مزہ آتا ہے، اس سے کروڑہا زیادہ مزہ، اس سے اربہا کھربہا زیادہ مزہ اللہ والوں کو رات کے اندر مصلی پر قرآن پاک کی تلاوت کے اندر مزہ آتا ہے۔ تو اس کی ایک مثال ادنا سی دیکھنی ہو تو آج کل کے زمانے میں اس بات کو سامنے رکھ کر ہم یہ بات سمجھ سکتے ہیں کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سارا دن خلافت اور سیاست کے کاموں کے اندر مشغول رہتے اور رات کو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور عبادت کرتے۔ تو ہماری حالت یہ ہے کہ ہم دن کو کچھ نیکی کا کام کر لیں تو ہم سمجھتے ہیں کہ بس دن کو نیکی کا کام کر لیا، اب ہمیں تہجد کی، نوافل کی، تلاوت کی، ذکر اذکار کی، کسی کام کی کوئی ضرورت نہیں، اس لیے کہ ہم دن کے اندر ہم نے کافی خیر کا کام کیا ہے۔ تو اس لیے ہمیں چاہیے کہ دنیا میں آنے کا مقصد ہی یہ ہے کہ ہم اپنے دن اور رات کو قیمتی بنائیں۔ اگر یہاں پر ہم اپنے دن اور رات کو قیمتی بنائیں گے تو پھر قبر کے اندر مزے سے سونے کے لیے وقت بہت زیادہ ہے۔ وہ کسی نے کہا کہ جی بھر کے وہی سویا جو کہ جاگا ہوگا، قبر کے اندر وہی جی بھر کے سوئے گا، آرام کرے گا، سکون حاصل کرے گا جو دنیا کے اندر جو جاگا ہوگا، جس نے محنت کی ہوگی، ریاضت کی ہوگی۔ تو اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اس بات کی کوشش کریں کہ ہم رات کے کچھ لمحات بھی، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی سے ہمیں یہ سبق بھی حاصل ہوتا ہے کہ دن کو کتنی بھی نیکی کے کاموں کے اندر مشغولیت رہے، مصروفیت رہے، پھر بھی ہمیں رات کے کچھ لمحات اللہ تعالیٰ کو یاد کرنے کے لیے خرچ کرنے چاہیے۔ اور آخری بات یہ بھی ہے کہ جس طرح میں نے عرض کیا کہ دن کو وہ خلافت اور سیاست کے کاموں کے اندر گزار دیتے تھے، تو اس سے ہمیں یہ بھی سمجھنا چاہیے کہ سیاست یہ کوئی دین سے الگ چیز نہیں ہے، سیاست بالکل دینداری ہے، اور یہ علماء کا کام ہے، اللہ تعالیٰ کے نبیوں کا کام ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کانت بنو اسرائیل تسوسہم الانبیاء، فرمایا کہ بنی اسرائیل کے انبیاء سیاست کیا کرتے تھے، فرمایا کہ اب میں سیاست کرتا ہوں۔ پھر ارشاد فرمایا کہ میں آخری نبی ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے، میرے بعد میرے خلفاء آئیں گے، علماء آئیں گے، فرمایا کہ علماء میرے وارث ہیں، یہ سیاست کا کام علماء کے ذمے ہے۔ تو اس لیے جس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وارث کون ہیں؟ العلماء ورثۃ الانبیاء، علماء انبیاء کے وارث ہیں، نبیوں کے وارث علماء ہوا کرتے ہیں۔ تو جب یہ سیاست اور خلافت، یہ کام، یہ ملک کا نظام چلانا جب یہ علماء کے پاس رہا اور علماء کے پاس آئے گا تو پھر ہی یہ نظام صحیح طریقے سے چل سکے گا، اس لیے کہ یہ کام ہے ہی علماء کا، یہ نبیوں کا کام ہے۔ اور آج کفر نے اس سیاست کو اتنا بدنام کیا کہ لوگ یہ سمجھنا شروع ہو گئے کہ شاید سیاست کا اسلام کے ساتھ کوئی تعلق ہی نہیں ہے۔ لوگ یہاں تک کہنا شروع کر دیتے ہیں کہ جی یا دینداری کر لو یا پھر سیاست کر لو، ایک کام کر لو، حالانکہ یہ بہت دین سے دوری والی بات ہے۔ سیاست تو اللہ تعالیٰ کے نبی سب سے بڑے سیاست دان تھے،
سب سے بڑے سیاستدان اللہ تعالیٰ کے نبی تھے اور اللہ تعالیٰ کے سارے نبی سیاستدان تھے، تو اس لیے سیاست یہ علماء کا حق ہے، دینداروں کا حق ہے۔ ایسا شخص کہ جو عالم نہیں ہے، جو دیندار نہیں ہے، انبیاء کے وارث تو علماء ہیں، ایسا شخص کہ جو عالم نہیں ہے جب وہ سیاست کرے گا تو پھر ملکوں کا، پھر عوام کا یہی حال ہوگا جو ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں۔